رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی قریبی، کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہیں نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے نا انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر۔ جڑے بن گئے نے اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملنے آئے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف، تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو دو بندے آ گئے، کچھ لینے کچھ مانگنے، تھے فرار دونوں۔ ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائیں۔ بن بھی جاتے ہیں نا لوگ، وہ سید نہ بن جائیں، ٹھیک ہے جی بن جاؤ، بن گئے سید۔ خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں، تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے۔ شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے، نذرانہ دیا، دو تین تھیلے بھر کے دیے لنگر کے۔ جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ بار تک آئے، جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا۔ تو ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا۔ یہاں تم سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں۔ تو میں دور نہیں نہ جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے۔ کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پھول دے، ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے۔ سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اس سے آگے نہ جاؤ، حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام۔ سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا۔ جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی، تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی۔ تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا، میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا، کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا، تو سرکار سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے۔ یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے، کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے،
तो मैंने कहा बेवकूफ, ये आम नाना नहीं, ये वो वाले नाना है जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरे महबूब उतनी देर तक बोलते नहीं जब तक मैं हुक्म नहीं कर देता। तो इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी अल्लाह का हुक्म था, इसलिए हो रहा था। फरमाते जब नबी पाक की बगलों से वो दोनों निकले ना, तो मैंने हुजूर की आंखों में चमक देखी, नूर देखा। और जैसे बंदा किसी से प्यार करता है तो चेहरा भी बता नहीं रहा होता, आजकल की जुबान में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये जो बात कर रहा है ना ये तारी है। तो महबूब फरमाने लगे उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया उसामा मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, काश उम्मत इन लफ्जों को समझ जाए। हुजूर ने फरमाया मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं, और मैंने रब से दुआ की है या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे प्यार करना। मैंने ये दुआ की है, ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार करना। हजरत इमाम हसनैन, पहली बात यह है कि इनका प्यार ईमान का हिस्सा है, इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। इनसे जो प्यार ना करेगा वो साहिब ईमान